اس ملک میں جب فتووں کی گونج اونچی ہونے لگتی ہے تو سمجھ جائیے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جب نیچی ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ کسی کے منہ پہ سیاہی ماری جائے گی، کسی کے ہاتھ پہ گولی لگے گی، کسی کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑے گا، کسی کو اپنے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کبھی فرانس کے سفیر کے نام پر یہاں پر انقلاب لایا جائے گا، جو نام نہاد ہمارے اسلام کے یا دین کے ٹھیکیدار جو ٹی ایل پی ہے وہ یہاں بیٹھی رہے گی اور فتوے دیتی رہے گی، کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکیاں دے گی. لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از ویئر اٹ اسٹاپس. آئی ڈونٹ تھنک سو. بٹ آج خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا سنیے. کئی سالوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو چل رہی ہے، اور خصوصاً جب کئی سالوں سے ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئینی معاملات پہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے، آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، انصاف کا بول جو ہے ہونا چاہیے. کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی. اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی. ڈفرینٹ ہوتی ہیں باتیں ان کی، جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب اخبارات میں انٹرویو دیتے ہیں تو ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم سے الگ نہیں ہیں. یہ بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہے، ان کی بھی جو شکایات ہیں وہ بجا ہیں، ان کی بھی سننے کی ضرورت ہے، ان سے بھی معاہدے کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے. انٹل اٹس ٹو لیٹ ہم کیا انتظار کرتے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ آج کل مہنگائی کا ہے، بجلی کے بلوں کا ہے. اب ہم نے دیکھا ایک خاتون تھیں، انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ ان کو ہرنیا تھا، ان کے جو ہرنیا کے آپریشن کے پیسے تھے وہ جمع ہوئے تھے، پر بجلی کا بل اتنا آ گیا کہ اس میں لگ گئے تو انہوں نے بالکل ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور وہ انہوں نے خودکشی کر لی. پھر ایک بھائی نے بھائی کو مار دیا بجلی کے بل کے پیچھے، یہ بھی ہم سن رہے ہیں. لیکن بجلی کے بل ہیں اور آئی پی پیز والا معاملہ ہے، اور جماعت اسلامی اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ بھی سڑکوں پر جو پاکستان تحریک انصاف سے امیدیں تھیں وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی سے حکومتی ٹیم معاہدے بھی کر رہی ہے، بات چیت بھی کر رہی ہے، کچھ مذاکرات بھی کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا گراؤنڈ آف اٹ آل ریمین دی آئی پی پیز. 2013 سے 2018 میں 130 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے 18 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور آف کورس یہ 94 سے بی بی صاحبہ کی حکومت میں، شہید صاحبہ کی حکومت میں بھی شروع ہوئے تھے. اب ان سے جان چھڑانا 750 فی یونٹ کا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی پاور کے سابق وزیر اور آف کورس نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آج کل تو آپ کے جو انٹیریئر منسٹری میں انٹیریئر سیٹ اپ میں وزیر تھے وہ بھی آج کل بہت آئی پی پیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آئی پی پیز کا آپ سے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تو کہا تھا اس پہ ہمیں پارلیمنٹ بیٹھ کے اس کو دیکھنا پڑے گا. بٹ وی پٹ آور سیلوز ان سچ لائک کچھ بند گلی میں آ گئے ہیں. نہ ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ توڑ سکتے ہیں، نہ ان سے بجلی خرید سکتے ہیں. کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے ہیں اور بہت زیادہ دے رہے ہیں. پھر ایک حل یہ نکالا جاتا ہے کہ کیپیسٹی چارجز اگلے 5 سال کے ان کو ایک کٹھے دے کے ایک ڈیل بنا کے ان کو ختم کر دیا جائے. واٹ از ڈویبل؟ جی ڈویبل 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے جتنے بھی آئی پی پیز ہیں ان کے اوپر کسی ایک یارڈ سٹک کا بینچ مارک کا اطلاق ہو جائے کہ خاص طور پہ وہ آئی پی پیز جو پرانے ہیں ایک افیشنسی بینچ مارک بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی افیشنسی کتنی ہے. آج کے دور میں تو 43% سے کم افیشنسی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہاں 22% والے بھی ہیں، 19% والے بھی ہیں. ایک تو جن کی مشینری پرانی ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ جن کے جس وقت یہ لگے تھے اس وقت ان کا جتنا ڈیٹ تھا اگر اس کا ایک زیادہ حصہ پے ہو گیا ہے تو پھر حکومت پارلیمان کے ذریعے کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو باقی کانٹریکٹ ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر طے کریں، ہم اس کو مزید آگے لے کر نہیں چلیں گے.
دوسرا گورنمنٹ کے اپنے بھی جو بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو بھی اسی پالیسی کے تحت جنہیں کیپیسٹی پیمنٹس کی جاتی ہیں، تو حکومت پھر کہوں گا پارلیمان کے ذریعے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ ہم یونیلیٹرلی ودرا کریں، وہ دونوں سائڈوں پہ حکومت ہے، اور ہم جو ہے ان کو نو پروفٹ نو لاس بیسس پر چلائیں گے۔ تیسرا یہ ایشو ہے جو آگے دیکھنے کا ہے کہ واضح طور پر اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آئندہ پاکستان میں کوئی بجلی بنانے کا جو کارخانہ ہے وہ امپورٹڈ فیول پر نہیں لگے گا، جو اصل کرائسس ہے جس پہ ڈالر انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو، اور میری توقع ہے کہ وزارت توانائی اس پر فوری عمل کرے گی۔ جو لارج سکیل سولر ہے اس کے اوپر فوری طور پر ہمیں حکومت کو خود ہی اپنا قدم اٹھانا پڑے گا، اور یہ بڑا ضروری ہے تاکہ دن کے وقت بجلی کی کاسٹ کو بڑی ریڈیکلی اوسطن کم کیا جا سکے۔ اور فائنل یہ ہے کہ اگرچہ ابھی 2-3 سال ہیں، لیکن جو اب بہت بڑے ہائیڈل پاور کے منصوبے ہیں اس وقت زیر تعمیر ہیں، ان کو وقت پر مکمل، اور یہ واقعی حکومت کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، انہیں وقت پر مکمل کیا جائے تاکہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم اس جو قانونی یارڈ سٹک کے ذریعے اب آئی بی پی سے جو ہے وہ جان چھڑاتے جائیں، اور جو نئے ہمارے سورسز ہیں، کیونکہ پاکستان کی بجلی اور بھی ڈیمانڈ بڑھنی ہے، پاپولیشن نے بڑھنا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ کیپیسٹی کو بھی انکریز کرنا ہے، اور سستی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے۔ آخری اس کا جو حصہ وہ یہ ہے جو ابھی تک ہم نے کچھ نیگلیکٹ کیا ہے، اگرچہ پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں ایک نیوکلیر پلانٹ کا افتتاح شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، دوسرے کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ ہمیں بحیثیت قوم، اور یہ بھی پالیسی کا ایشو ہے، نیوکلیر پاور پہ سیریسلی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اس کی اپ فرنٹ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے رننگ چارجز جو جن کا تعلق عوام سے ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو نیوکلیر پاور کو بھی ہمیں میسively ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، جس طرح سے آپ نے ایک آپشن دیا، اور پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم مزید یہ آپ کے ساتھ معاہدے نہیں چلا سکتے، اب ان میں کچھ چینی کمپنیاں بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے ظاہر ہے اور معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں اور بھی امید ہے کہ سی پیک کا پارٹ 2 بھی آنا ہے، اور یہ کچھ کمپنیز تو کہہ بھی رہی ہیں کہ دیر از نو وے آؤٹ، اور کم از کم پاکستان میں کسی عدالتی طور پر تو یہ کام نہیں، یہ کمپنیوں کا اختتام نہیں ہو سکتا، یا ان سے کم از کم معاہدے ختم نہیں ہو سکتے۔ از دیٹ کریکٹ؟ جی، اصل میں تو یہ ان سب آئی بی کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس کے پیچھے سوورن گارنٹی ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ ایسا اٹھتا ہے تو سوورن گارنٹی انووک ہوتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک کارکے میں پاکستان کے خلاف کئی بلین ڈالر کا جرمانہ ہوا، ریکوڈک میں اگرچہ وہ آئی پی نہیں ہے لیکن وہاں بھی اسی قسم کی سوورن گارنٹی تھی۔ اسی لیے پارلیمان بے حد ضروری ہے کہ گورنمنٹ یونیلیٹرلی نہ کرے، یہ پاکستان کے عوام کی ول ہونی چاہیے، اس سے عدالتوں میں بھی اس کو کور ملے گا۔ اور اگر یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے، لیکن اگر اس کو ریشنلی ڈرافٹ کیا جائے اس کرائٹیریا کو، تو بہت سارے آئی بی پیز تو میرے تو خیال میں جب یہ لیجسلیشن پارلیمنٹ میں آئے گی اس کو دیکھ کر ہی جو ہے حکومت سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیں۔ لیکن سر یہ جو بجلی پر سبسڈی دینے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہی ہے نا کہ سوورن گارنٹیز دے کر 700 روپے فی یونٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے آپ ہی کے دور میں ہوئے تھے؟ نہیں، دیکھیے یہ بالکل ہی گمراہ کن نمبرز ہیں۔ جو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی جو طلب ہے وہ سردیوں میں 10 سے 12 ہزار میگا واٹ ہے، اور ایک ایکسٹرا 20 ہزار گرمیوں میں صرف کولنگ لوڈ ایڈ ہوتا ہے، یعنی پورے ملک میں جب پنکھے اور ایئر کنڈیشنرز اور روم کولرز چلتے ہیں تو وہ 20 ہزار اب ہمیں پورے ان جو 2 یا 3 مہینوں کے لیے جب وہ کولنگ لوڈ آپریشنل ہوتا ہے، ہمیں پورا سال ان پلانٹس کو چالو رکھنا ہے تاکہ ہمیں ان 4 مہینوں میں وہ بجلی میسر ہو۔ اسی لیے کیپیسٹی چارجز دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کسی نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تم 750 روپے دوں، اور وہ 750 روپے کا جو نمبر ہے وہ بھی بالکل گمراہ کن ہے۔ وہ چونکہ انہوں نے سارے پورے سال کے نمبرز نکال کے، خاص طور پہ وہ مہینے جب ان پلانٹ سے بجلی نہیں خریدی جاتی اور ان کو کچھ پیمنٹ مینٹیننس کے لیے کی جاتی ہے اور ان کے ڈیٹ کے لیے کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ اس پہ کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بوجھ ہے، لیکن ان کی ایک منطقی وجہ موجود ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو شفاف طریقے سے پارلیمان کے ذریعے جو اس معاملے کا حل نکالے۔
اچھا سر، جماعت اسلامی کیونکہ ان کو تو پرمیشن ہے کہ وہ آ جائیں، پہلے تو آپ کی حکومت مطلب تھوڑی سی بوکھلا گئی تھی، پہلے ہی کنٹینرز لگ گئے، اور ظاہر ہے جب کنٹینرز لگتے ہیں تو ملک کا نظام درم برم ہوتا ہے، آپ کی ظاہر سفارت کاری بھی، آپ کی کونسلیٹس بھی بند ہوتی ہیں، آپ کی سرمایہ کاری بھی رکتی ہے، لیکن ان اینی کیس جماعت اسلامی از ہیئر اینڈ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے انلیس آپ ان کو آئی پی پی سے جان چھڑانے کا کوئی فارمولا نہیں بتاتے. لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ 5 اگست کو وہ ایک ظاہر ہے پوری ملک گیر قسم کی ہڑتال بھی کریں گے، اور 1 سال ہو جائے گا خان صاحب کی اریسٹ کو بھی. تو یہ تمام تر چیزیں کتنی بوکھلاہٹ کا شکار کر رہی ہیں اس حکومت کو کہ ایک دن وہ بین کرنے کی بات ہوتی ہے، ہفتے بعد آپ کے وزیر پیٹرولیم ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ اب تو ان کو آپ بات کیجئے، برباد مت کیجئے. عجیب ایک کشمکش سی نظر آ رہی ہے. از یور گورنمنٹ ناٹ کلیئر کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اینڈ اسپیشلی کیونکہ ٹی ایل پی کی بات میں شروع میں کر رہی تھی جو کہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، اور یہ ٹی ایل پی کو بین بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ الیکشن پروسیس میں یہ حصہ لیتے ہیں، یہ ووٹ لیتے ہیں. تو مطلب یہ کس قسم کا بین ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سے بین کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی سرکس ہے پاکستان کا، اس پر ہم سب کی توجہ رہتی ہے تو ہمیں اچھی خبریں بھول جاتی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ چلیں اگر قیمتیں کم نہیں تو سٹیبلائز ہو گئی ہے، اور اس مہینے بھی 12% کا فگر آیا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک ریکارڈ 11% اضافہ ہوا ہے، اور 31.1 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پچھلے مالی سال میں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کا جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ہے اس میں بہتری ہے، ہمارے ریزروز بہتر ہیں. آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد سے اوور آل ایک اسٹیبلٹی آئی ہے. فچ نے آج ریٹنگز امپروو کر دی ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے بڑا درست فیصلہ کیا آج کے 1% جو ہے چرے سود کو کم کر کے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس نے جو قرضہ واپس دینا تھا، اس کی بجٹنگ کی تھی، اس میں سے کم کئی 100 ارب جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا کہ فسکل سپیس آئے گا. تو یہ نہیں ہے کہ جی صرف سیاسی سرکس ہو رہا ہے. معاشرت کے معاملے میں بڑے واضح استحکام کے اشارے ہیں، اور زیادہ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم ان معاملوں کو ٹھیک کریں. آئی پی پیز کا معاملہ ٹھیک کریں. صرف آئی پی پی کرائسس نہیں ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ ٹھیک ہے کہ ایک صاحب جو نگران حکومت میں 7 مہینے وزیر تجارت اور صنعت تھے، انہوں نے ایک معاملہ ریز کیا ہے. اگر ان کے پاس اتنی صائب تجاویز تھی تو وہ نگران حکومت کے دور میں سامنے آنی چاہیے. تب کیا اس وقت آئی پی پیز کا کرائسس نہیں تھا؟ لیکن بہرحال یہ کرائسس جہاں سے اس لیے بھی ہے کہ ملک کے جو شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں جو یہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں سے لوگ بل نہیں دیتے، جہاں میسو جو ہے بجلی کی چوری ہے. اور وہ صرف چوری کا کرائسس نہیں ہے، وہ پاکستان کی حاکمیت کا کرائسس ہے کہ ہم اپنے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں، یعنی رورل سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ہم حکومت کی رٹ قائم نہیں کر سکے. یہ ایک حقیقت ہے، اور اسی کی اس کی ریفلیکشن یہ ہے کہ وہاں سے ہر سال جو ہے وہ کئی 100 ارب روپے کی وہاں جو ہے وہ ہمیں لاسز ہو رہے ہیں. تو صرف آئی پی پیز کا کرائسس نہیں ہے، ملٹیپل کرائسس ہے، اور اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون جس نے 126 دن کا دھرنا بھی سہا تھا 2014 میں، ہم نے بارہا اسلام آباد پر حملے 2016 میں، 22 میں، 23 میں ہم نے سہے ہیں. تو اپوزیشن کے جو احتجاج ہیں وہ جاری رہیں گے. اور اب بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا ٹی ایل پی ہے، حکومت کو بھی آ کر عوام سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ آپ کو ہم ڈیزگنیٹڈ جگہ دیں گے، آپ اس پہ احتجاج کریں. لیکن پاکستان کے عوام کا جو حق ہے، احتجاج بھی حق ہے، لیکن اپنے کاروبار اور روزگار اور کام کاج پر جانے کا اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا بھی اس سے بڑا حق ہے. تو لہذا ایک حق، احتجاج کا حق جو ہے، اس کو اس پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. لہذا ہم عوام کا جو حق ہے اپنا کاروبار اور روزگار کرنے کا، اس کا بھی اتنی ہی پروٹیکشن کریں گے، زیادہ پروٹیکشن کریں گے بجائے احتجاج کے. تو احتجاج کریں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ جو احتجاج ہے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں روکنی ہیں، یہ کنٹینر لگانا بند کر کے، تو واضح طور پر کہیں کہ جو سڑک پر آئے گا اس کو سختی سے نمٹا جائے گا. اور یہ بات ایک دفعہ کہنے کی نہیں، اس کو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ چاہے وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر آئیں، چاہے وہ بجلی کا لبادہ اوڑھ کر آئیں، لیکن پاکستان کے عوام کے معاملات کو، ان کے کاروبار اور روزگار اور انٹرویو اور صحت کے معاملات کو ڈسرپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اوکے, لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ بار بار ہم یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وی آر لوکنگ ایٹ ارلی الیکشنز, وی آر لوکنگ ایٹ دس حکومت ناٹ فلفلنگ اٹس 5 years. یہ بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ بات ہو رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں. ان میں کیا سچائی ہے اور کیا صداقت ہے؟ اور اگر واقعی نئے انتخابات کال ہو گئے اس نومبر میں, تو میاں صاحب جو اس وقت مری میں بیٹھے ہیں وہ کیا حکمت عملی لے کر آئیں گے, کیا سیاسی بیانیہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کی بنیاد پر ایک ایسا غلیظ پروپیگنڈے کا انجن ہے جو ہر روز نئی افواہیں چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں کا, اس کے باوجود قومی اسمبلی میں ہماری جو اکثریت ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی, وہ ان مخصوص نشستوں کی مرہون منت نہیں ہے. ہم نے اس کے بغیر ڈیمونسٹریٹ کی تھی اپنی میجورٹی. تو لہذا جب تک وہ میجورٹی قائم ہے, آپ جتنی مرضی نشستیں بانٹ لیں, جو مخصوص نشستیں ہیں, حکومت قائم رہے گی. تو اپوزیشن سے زیادہ بڑا چیلنج شہباز شریف صاحب کے سامنے ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, بجلی کے بلوں کو کنٹرول کرنا ہے, اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ایلائز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو مشاورت میں شامل کریں تاکہ حکومت کی اسٹرینتھ رہے. پھر یہ نومبر 2024 آئے, نومبر 2025 آئے, 26 آئے, حکومت انشاءاللہ قائم رہے گی. حکومت انشاءاللہ قائم رہے گی. اور اس پر بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب نے ہمیں وقت دیا. ہم نے سنا ہے بلی کی جو ہوتی ہے وہ 9 لائفز ہوتی ہیں, 9 lives. A cat has 9 lives. تو جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے جو پاکستان میں آف کورس اس کی بڑی ضرورت تھی اس وقت جب اسکندر مرزا اور ایوب خان کے کو سپورٹ کرنا تھا, تو کیا وہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے؟ کیا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو پھر سے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ان الیکٹڈ فورسز جو ہیں وہ پھر ٹائٹن کر رہی ہیں اپنی گرپ حکومت پر, اور حکومت کی جو رٹ ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی یا بہت ہی کوئکلی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. بلوچستان بینگ the first example, خیبر پختونخوا the next example, and of course ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی جس طرح سے آزادانہ طور پر فتوے جاری کر رہی ہے کسی کو قتل کرنے کے, اس کے ریوارڈ کے پیسے دینے کے, اینڈ سڈنلی ہماری حکومت کو یاد آیا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا آنی ہاتھوں سے نپٹ لینا چاہیے, حالانکہ ابھی چند روز قبل ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو فیض آباد سے اٹھایا گیا ہے. آف کورس جماعت اسلامی از پلینگ دا رول آف another political party, اور وہ موجود ہیں اور اس وقت ان کو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. لیکن بیچاری پی ٹی آئی جب احتجاج کی کال دیتے ہیں یا تو ان کو پرمیشن نہیں ملتی یا پھر وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عاطف خان صاحب ہماری نمائندگی کریں گے. عاطف خان صاحب, واٹ از ہیپننگ کہ ٹی ایل پی بھی آپ سے بہتر جماعت ہے, ان فتوے بھی جاری کرتی ہے, جماعت اسلامی بھی آپ سے بہتر جماعت ہے, آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ آپ انتشاری ٹوڑنا ہے بس؟ دیکھیں, اب بہت شکریہ ثنا آپ کا. پہلے یہی مسئلہ ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ انتشاری ہیں, یہ پتہ نہیں پاکستان مخالف ہیں, غدار ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ فتووں کا اور یہ جو سرٹیفکیٹس دینا ہے, چاہے وہ مذہبی لوگ کسی کو, یہ آپ نے دیکھا کسی کو قادیانی قرار دیا جاتا ہے, کسی کو یہودی قرار دیا جاتا ہے, کسی کو غدار, کسی کو محب وطن. یہ چیزیں دیکھیں نہیں ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو اب اللہ اور انسان کے درمیان ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسٹیٹ اور ایک بندے کے درمیان, مطلب اب میرا بحیثیت عام شہری میں یہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ غدار ہو گیا یا یہ واجب القتل ہو گیا. غلط چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ پی ٹی آئی کا اگر آپ دیکھ لیں, دیکھیں کتنے دنوں سے ٹی ایل پی والے تھے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے تھے, پھر ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اٹھا لیا گیا. پھر جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ روکیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جس دن آپ شرط لگا لیں کہ جس دن آپ کہیں کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے, ایک دم سے ہمارے ایک دن پہلے ہی سارے ورکر اس ضلع کے ایم این ایز, ایم پی ایز, پرانے کئی 20 سال کے اینٹی کرپشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اس کو یاد آ جاتا ہے. ایم این ایز کے ہمارے شیخ وقاص ہیں ایم این اے صاحب, ان کے اوپر تو کیس چلے چھوڑیں, ان کی والدہ کے اوپر کیس بنا دیا گیا ہے ابھی. اور اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے مطلب لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا کی, اور مطلب ایک مذاق بنا دیا ہے کہ جی ان کے پاس دھماکہ خیز مواد برآمد ہو گیا ہے.
مطلب یہ کیسز ہیں بھی اس پہ. یا اگر روف حسن صاحب کو دیکھ لیں, اچھے خاصے سفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, کنگز کالج میں وہ پڑھاتے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا دہشت گرد اور کیا کیا قرار دے رہے ہیں. تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. صرف آپ اس چیز کو لنگر آن کر رہے ہیں کہ آپ کیا اور 4-6 مہینے اس کو لنگر آن کر لیں گے, نکلے گا اس سے کیا فائدہ, کیا ہوگا؟ اچھا 12 کیسز میں ریمانڈ نہیں دی ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی. آج نیب میں ان کی تھوڑی سی ہو گئی انبن, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا ضمیر فروش ہے, ان کو پیسے دو, ان سے کچھ بھی کروا لو. تو پھر انہوں نے بھی خان صاحب کو آگے سے جواب دیا. لیکن اب اس کے بھی 40 روز جو ہیں وہ 20 روز تو لیگ کر گئے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے 20 روز بعد کوئی نیا کیس آئے گا خان صاحب کے خلاف, یا خان صاحب آئیں گے باہر؟ اللہ کرے خان صاحب کل کی بجائے آج باہر آ جائیں. لیکن میں تو مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے کہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ان کی ایک تصویر باہر آنے نہیں دیتے تو یہ خان صاحب کو کیا باہر آنے دیں گے؟ مطلب سمپل سی بات ہے, ایک تصویر ایک دن کہیں لیک ہو گئی, اس پہ انکوائری شروع ہو گئی کہ تصویر کیسے لیک ہو گئی, تو یہ خان صاحب کیا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ کبھی کہتے ہیں, ابھی پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل اسمبلی میں بحث کروائیں گے پی ٹی آئی کو بین کرانے کا. میں نے کہا پہلے تو آپ بین نہیں کروا سکتے, بین کر بھی لیے سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا ہے. دوسری بات, مطلب اتنی سیریس چیز, کے پی کی ساری عوام نے آؤٹ آف 115 جنرل سیٹس 91 سیٹس پی ٹی آئی کے پاس ہے. اسی طرح آؤٹ آف 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹس تقریباً 40 پی ٹی آئی کے پاس ہیں, سینٹ میں میجورٹی, اور اس پارٹی کو آپ بین کر دیں. مطلب آپ یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ مطلب ایک پارٹی پوری صوبے کی یا ملک کی, اور آپ اس کو بین کر دیں. کبھی تاریخ میں کبھی پولیٹیکل پارٹی بین کرنے سے ختم ہوئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی. عوامی نیشنل پارٹی پہلے نیب تھی, جماعت اسلامی, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. اور یہ سامنے نہیں, لیکن ایک ہفتے بعد نہ کابینہ میں یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے, نہ کابینہ میں ڈسکس ہوتا ہے. اس کا ایک ہفتے بعد آپ کو وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب آ کے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو, برباد مت کرو. اور یہ آپ کو انہوں نے مذاکرات کی آفر کیا یا وہ کسی اور سے مخاطب ہے؟ دیکھیں ان کی بھی بڑی زبردست سی ایک پریس کانفرنس تھی, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. مطلب ایک ہی سانس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں پاگل ہیں, اور یہ مطلب جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, یا یہ نوسر باز ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات چیت بھی کریں. تو ایک طرف جن کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ پاگلوں سے بات چیت کریں گے کیا؟ اب نوسر باز کہہ رہے ہیں تو آپ نوسر بازوں سے بات چیت, یا تو آپ کہیں کہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ ہم سے بات کریں. اور یا اگر آپ کہتے ہیں کہ پاگل ہیں تو پھر ہمیں مذاکرات کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب عجیب سی بات ہے. ان کی پریس کانفرنس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے. صرف ایک فرسٹریشن تھی جو کہ وہ نکالنا چاہتے تھے کیونکہ ایشوز ہینڈل نہیں ہو رہے, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے, چاہے وہ ابھی گوادر کا مسئلہ ہے, چاہے وہ ریسٹرکچرنگ کا, پیسوں کا, آئی پی پیز کا ایشو ہے. تو ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا. تو یہ میرے خیال میں صرف فرسٹریشن ہے جو گھما پھرا کے وہ لا کے پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی. گرمی اگر کسی دن زیادہ پڑی, آپ نون لیگ والوں سے پوچھے, وہ کہیں گے یہ پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے آج گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. اچھا لیکن عاطف خان صاحب آن اے ویری سیریس نوٹ, دیکھیں شرح سود آج 1% کم کی گئی. انفلیشن ٹھیک ہے اگر کم نہیں ہوئی تو کم از کم تھوڑی سی سٹیبل نظر آ رہی ہے. آپ کے محمد اورنگزیب صاحب نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورس سے ملاقات کی, موڈی سے خود ملاقات کی, اور فچ سے کی. فچ نے آج ہمیں CCC+ کی ریٹنگ دے دی, وچ از ناٹ لائک اے فیٹ ان اٹ سیلف, بٹ ٹھیک ہے, جب کم از کم تھوڑی امپروومنٹ آ رہی ہے. آپ کو اس کے باوجود لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح ملک کو ڈسٹربٹ کرنے کی, احتجاج کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے باہر بیٹھ کے کرنا ہے؟ دیکھیں بات آپ کی اس سینس میں صحیح ہے کہ اگر ملک اچھی ڈائریکشن میں چلتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے بھی ملک ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ اگر مہنگائی کم ہو, مسئلے کم ہو, تکلیف عوام کو کم ہو. لیکن یہ حل نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے جب تک
इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कल आपने देखा कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किडनैप हो गए लाहौर से, रात को फिर वो मिल गए। तो मतलब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सेफ नहीं है, कराची को फोर्ब्स मैगजीन ने सेकंड डेंजरस सिटी फॉर टूरिस्ट करार दिया है, तो अगर ये इस तरह के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक? या फॉर एग्जांपल देखें, सिंपल सी बात है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं क्योंकि हमें डॉलर चाहिए। अब जो बिजली के रेट्स हो गए हैं, आया इसमें आप एक्सपोर्टर से पूछें, इंडस्ट्रियल से पूछें कि आया इस रेट में एक्सपोर्ट पॉसिबल है? हम तो कम्पिटिटिवनेस ही खत्म। ये मुल्क चल तो रहा है लेकिन किसके बलबूते चल रहा है? कुछ कर्जे हैं, कुछ सहूलतकारी प्रोवाइड की जा रही है, कुछ सरमायाकारी के वादे हैं, लेकिन मुल्क ऐसे तो नहीं चला करते। मुल्क तो चलते हैं अपनी डगर पे, अपने आइन पे और अपने ही बलबूते। लेकिन हम ज़ाहिर है उस वाले ज़रा उस चीज़ से दूर हैं, लेकिन होपफुली वी विल गेट देयर फास्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो।